واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 4 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، کفار کے قیدیوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے رائے لی اور لوگوں نے مختلف رائے دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ اور قرابت کو دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس طرح کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کر دے، علی عقیل کی گردن ماریں، حمزہ عباس کا سر اڑائیں، اور فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کروں۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان رحمت کے اقتضاء سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لے۔ بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کے زور کو گھٹایا، لیکن اس سے اور نئی مشکلات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف پر ایک مدت سے یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ملک کی انتظامات کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے برخلاف دشمن کو مدد نہ دیں گے، اور کوئی دشمن مدینہ پر چڑھ آئے تو مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فتح یاب آئے تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان زور پکڑ کر ان کے برابر کے حریف نہ بن جائیں، چنانچہ خود چھیڑ چھاڑ شروع کی اور کہا کہ قریش والے فن حرب سے نا آشنا تھے، ہم سے کام پڑتا تو ہم دکھا دیتے کہ لڑنا اس کو کہتے ہیں۔ ناظرین، نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا توڑ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 2 ہجری میں ان پر چڑھائی کی اور بالآخر وہ گرفتار ہو کر مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ ناظرین، اسلام کی تاریخوں میں یہودیوں سے لڑائیوں کا جو ایک متصل سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی۔ ناظرین، غزوہ سوے قریش بدر میں شکست کھا کر انتقام کے جوش میں بےتاب تھے۔ ابو سفیان نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا غسل تک نہ کروں گا۔ چنانچہ ذوالحج سن 2 ہجری میں 200 شتر سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ کر دھوکے سے 2 مسلمانوں کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان نکل گیا تھا۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی پیش آتے رہے، یہاں تک کہ شوال سن 3 ہجری سن 635 سن عیسوی میں جنگ احد کا مشہور واقعہ ہوا۔ ناظرین، غزوہ احد سن 3 ہجری، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اور دیگر بہت سے سرداران قریش نے ابو سفیان سے جا کر کہا کہ تم مصارف یعنی جنگ کا خرچہ پانی کا ذمہ اٹھاؤ تو اب بھی بدر کا انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابو سفیان نے قبول کیا اور اسی وقت حملے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ناظرین، کنانہ اور تہامہ کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ ابو سفیان ان کا سپہ سالار بن کر بڑے سر و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا اور ماہ شوال بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر قیام کیا۔ حضرت کی رائے تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر قریش کا حملہ روکا جائے، لیکن اکثر صحابہ کرام نے جوش جہاد میں مدینہ سے باہر لڑنے کو ترجیح دی اور آخر مجبور ہو کر جمعہ کے دن مدینہ سے نکلے۔ ناظرین، قریش کی تعداد 3000 تھی، جس میں 200 سوار اور 700 زرہ پوش تھے۔ میمنہ کے افسر خالد بن الولید اور میسرہ کے اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ ناظرین، اس وقت تک یہ دونوں صاحب اسلام نہیں لائے تھے۔ ادھر کل 700 آدمی تھے، جن میں 100 زرہ پوش اور صرف 200 سوار تھے۔ ناظرین، مدینہ سے قریباً 3 میل پر احد ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ فوج کے عقب پر متعین کیا کہ ادھر سے کفار حملہ نہ کرنے پائیں۔ 7
شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ ناظرین، سب سے پہلے زبیر نے اپنی رکاب کی فوج کو لے کر حملہ کیا اور قریش کے میمنہ کو شکست دی۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دجانہ دشمن کی فوج میں گھس گئے اور ان کی صفیں الٹ دیں، لیکن فتح کے بعد لوگ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، تیر اندازوں نے سمجھا کہ اب معرکہ ختم ہو چکا ہے، اس خیال سے وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ تیر اندازوں کا ہٹنا تھا کہ خالد نے دفعتاً عقب سے بڑے زور و شور کے ساتھ حملہ کیا۔ ناظرین، مسلمان چونکہ ہتھیار ڈال کر غنیمت میں مصروف ہو چکے تھے، اس ناگہانی زد کو نہ روک سکے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ناظرین، پیشانی پر زخم آیا اور رخساروں میں مغفر کی کڑیاں یعنی لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں چبھ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے اور لوگوں کی نظر سے چھپ گئے۔ ناظرین، اس برہمی میں یہ شور پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ناظرین، اسی خبر نے مسلمانوں کے استقلال کو متزلزل کر دیا اور جو جہاں تھا وہیں سراسیمہ ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، اس امر میں اختلاف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخیر تک کس قدر صحابہ ثابت قدم رہے۔ صحیح مسلم میں ناظرین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 قریشی یعنی سعد اور طلحہ رہ گئے تھے۔ ناظرین، نسائی اور بہقی میں بسند صحیح منقول ہے کہ 11 انصار اور طلحہ کے سوا اور کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا تھا۔ محمد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 آدمیوں کا نام لیا ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ناظرین، یہ پوری تفصیل فتح الباری مطبوعہ مصر جلد 7 میں ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ لوگ جب ادھر ادھر پھیل گئے تو کافروں نے دفعتاً عقب سے حملہ کیا اور مسلمان سراسیمہ ہو کر جو جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ ناظرین، پھر جس طرح موقع ملتا گیا لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے گئے۔ تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو کچھ تو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینہ آ کر دم لیا۔ ناظرین، کچھ لوگ جان پر کھیل کر لڑتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا بیکار ہے۔ ناظرین، بعضوں نے مجبور و مایوس ہو کر سپر یعنی تلوار ڈال دی کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس تیسرے گروہ میں تھے۔ ناظرین، علامہ طبری میں بسند متصل جس کے روایت حمید بن سلمہ، محمد بن اسحاق، قاسم بن عبد الرحمن بن رافع ہیں، روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چند مہاجرین اور انصار کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو پوچھا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو شہادت پائی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم بھی انہی کی طرح لڑ کر شہید ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی۔ ناظرین، قاضی ابو یوسف نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ انس بن نضر میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری؟ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ شہید ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہوئے تو ہوئے، خدا تو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے کھینچ لی اور اس قدر لڑے کہ شہادت حاصل کی۔ ناظرین، ابن حشام میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے میں 70 زخم کھائے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 5 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔